ویلکم بیک ویورز، یو واچنگ براس ٹیکس. ہم کلام اقبال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی سر صاحب کنٹینیو کیجئے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے. دیکھیے، اس زمانے میں جب روس کا انقلاب برپا ہوا، بولشوک ریولوشن اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک انقلاب برپا ہوا، وہ اس وقت کا بڑا ریولوشنری پیریڈ تھا اور پوری دنیا کو رومانٹیسائز کیا جا رہا تھا ان کے نظام نے کہ صاحب اگر انقلاب برپا کرنے ہیں تو روس کے انقلاب کو دیکھو اور یہ اشتراکی نظام کی طرف دیکھو کہ جہاں پہ تمام ملکیت جو ہے حکومت کی ہوگی، تمام انسانوں کے ساتھ سودی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف فلاح کا ایک نظام قائم کیا جائے گا. اقبال نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی امیوزمنٹ کے ساتھ اس سارے طوفان کو برپا جو کرایا جا رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے اور براہ راست روس کو مخاطب کر کے اور ان تمام افراد کو جو روس کے انقلاب سے متاثر ہو رہے تھے، بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کہیں. اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے اس پر کہ جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ سیاسیات کے حوالے سے ابلیس کی مجلس شورا جو قائم ہوئی تھی اس میں جو ابلیس کے سیاسی مشیر نے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کا کمپیرزن دیا تھا، اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ اسی ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ اکنامک ماڈل کا، اشتراکی نظام معیشت کا کیا کمپیرزن کیا ہے اور ابلیس اپنے راز پھر اس میں کیا کھولتا ہے. آئیے اقبال سے بات کرتے ہیں. قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی و گفتار. یعنی قوموں کے عروج و زوال کے جو اسباب ہیں، رائز اینڈ فال آف سیولائزیشنز ہیں، قومیں ترتیب دی جا رہی ہیں، نئے نظریات نئے ملک ترتیب ہو رہے ہیں. مجھے اس سے نظر آتا ہے کہ روس جو یہ کچھ کر رہا ہے یہ بیکار نہیں ہو رہا، کچھ کروایا جا رہا ہے، اس سے کوئی کھیل ہے اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے. انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. انسان کی ہرس نے، لالچ نے، انسان کی گریڈ نے جو راز چھپا کے رکھے ہوئے تھے، جو اس زائنسٹ بینکرز نے، جو اس کمیونسٹ نظام نے، جو اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے مختلف گیم پلان بنائے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ وہ راز کھلنا شروع ہو رہے ہیں. پہلے دنیا میں صرف ایک نظام نظر آیا کرتا تھا، بادشاہی کا تھا، اس کو جمہوریت کا روپ پہنایا. پھر کیپٹلسٹ نظام تھا، اس کو اب کمیونسٹ نظام کا روپ پہنا رہے ہیں. یہ راز اب آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے کھلتے جا رہے ہیں. یہ ڈرامہ کیا بنایا انہوں نے، دنیا کو تقسیم کرنے کا کھیل انہوں نے کیا بنایا ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. پھر مرد مسلمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں تو متاثر مت ہو اس کیپٹلسٹ کمیونسٹ سے، انقلاب برپا کرنے سے، بولشوک ریولوشن سے اور ایک جمہوریت کی قبا سے. قرآن میں غوطہ زن ہو، اپنی معرفت پہ قرآن کی معرفت حاصل کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور سیرت سے حکمت اور علم سیکھو. اللہ تمہیں جدت کردار ادا کرے، اللہ تمہیں کیریکٹر عطا کرے کہ تم یہ دیکھ سکو کہ اصل ریالٹی کیا ہے. جو حرف قل الف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. یہ جو اکنامک ماڈلز کی بات کرتے ہیں، کیپٹلزم کہتا ہے کہ ہم دولت کو سمیٹ کے رکھیں گے، اپنے پاس چند ہاتھوں میں محدود ہو جائے گا. اشتراکی کہتے ہیں کہ ساری دولت حکومت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، افراد کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اس کے مقابلے میں جو اسلام نے اپنا اکنامک ماڈل دیا ہے قل الف، جو مال تمہارے پاس فالتو ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو اور خرچ کر دو اختیاری طور پر. تمہیں اختیار ہے مال رکھنے کا، لیکن ساتھ ترغیب بھی ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. تو یہاں پہ نہ اشتراکیت آتی ہے کہ حکومت سختی سے تمہارا مال لوٹ لے، اور نہ یہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام آتا ہے کہ جہاں پہ ہر انسان اپنی مال و دولت کو سمیٹ کے رکھے اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہ کرے. قرآن میں غوطہ زن ہو، کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ اکنامک ماڈل کے بیچ میں تمہارے پاس اپنا ایک ماڈل موجود ہے. اور پھر براہ راست روس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے کہ میخواہی نظام عاملے جستا اورا اساس محکمے، تم میں سے تمام وہ شخص، اے لوگ رشینز، روسی، وہ تمام دنیا کے لوگ جو سوشلزم اور کمیونسٹ اکنامک ماڈل کو چاہتے ہو، تم نے اس کی بنیاد کس عقیدے پہ رکھی ہوئی ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. داستہ کوہنا شستی باب با فکرہ روشن کا نظم کتاب. تم ایک پرانی داستان کو دوبارہ ایک ایک چیپٹر کر کے کھول رہے ہو، اسی پرانی داستان کو تم دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو صدیوں سے انسان کو ایکسپلائٹ کرتی چلی آ رہی ہے. اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو ام الکتاب کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو، یہ حقیقت دیکھو کہ وہاں کیا چھپی ہوئی ہے. انہوں نے روس پہ طنز کیا ہے، بولشوک ریولوشن اور کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو اڑا کے رکھ دیا کہ تم وہی پرانی کتاب، تم سمجھ رہے ہو کہ تم ایک انقلاب برپا کر رہے ہو، حقیقت میں انسان کو ایکسپلائٹ کرنے والا یہ وہی نظام ہے. جس طرح مغرب کو انہوں نے جمہوریت کی قبا پہنا کر، جس کو یہ آزادی کی نیلم پری سمجھتے تھے، اقبال نے کہا کہ یہ ظلم و استبداد اور جبر کا ایک دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، اور تم احمق لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ جمہوریت تمہیں آزادی دلائے گی. پھر دنیا نے دیکھا اس کے بعد کہ کم از کم صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد 10 کروڑ انسان آج تک اس جمہوریت نے تباہ و برباد و قتل و غارت کر کے دنیا کا بیڑا غرق کر دیا. پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، دنیا پہ انسانوں کو غلام بنایا، سب جمہوریت کی قبا کے نیچے. اب اس کے بعد اقبال براہ راست مجلس شورا میں جاتے ہیں ابلیس کی، اور یہاں بڑی غیر معمولی گفتگو ہوتی ہے، موسٹ فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ. یعنی اس کو آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے.
ابلیس کی وہی مجلس شورا ہے، مشیر اقتصادیات. اب چونکہ بات پہلے مشیر سیاسیات کی بات تھی جس نے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کا کمپیریزن کیا تھا، اب مشیر اقتصادیات کو بلایا گیا ہے ابلیس کی مجلس شورا میں کہ جو کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان آپس میں کمپیریزن کرے گا. ظاہر ہے کہ جب یہ نظام شروع ہوا، جب کمیونزم اور اشتراکیت اور سوشلزم کی بات کی گئی تو خطرہ ہوا ابلیس کے مشیروں کو بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ نظام تباہ و برباد ہو جائے جو ہم نے صدیوں سے اتنا عرصہ زائنسٹ بینکنگ سسٹم اور سود کا نظام اور ربا کا نظام اور جس میں جہاں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کے رہ جاتی ہے، ہم نے یہ نظام اگر قائم کیا ہے تو کہیں یہ اشتراکیت کی وجہ سے یہ نظام کہیں ختم تو نہیں ہو جاتا. اس کے جواب میں ابلیس نے بڑے غور سے ان سے کہا کہ ہمیں اشتراکیت سے، جو مفہوم اس کا یہ تھا کہ ہمیں اشتراکیت کے نظام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آؤ میں تمہیں اصلیت بتاتا ہوں کہ اشتراکیت کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں خطرہ کس نظام سے ہے، کس آئیڈیالوجی سے. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. ابلیس یہاں پر اپنے مشیروں سے کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کے روج و زوال کو جانتا ہے، قوموں کی حقیقتوں کو جانتا ہے، جس کو پتا ہے کہ کس آئیڈیالوجی کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سوشلزم، کمیونزم یا جتنے ازم آ رہے ہیں یہ ہمارے اس نظام کے لیے خطرہ نہیں ہے. ہمیں آئیڈیالوجیکل تھریٹ اسلام سے ہوگا. آنے والے دور میں جو خطرہ تم کو پڑے گا وہ اسلام ہوگا. یاد رکھیے کانفیڈنٹلی یہ بات 1918 میں کی جا رہی ہے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ کے بکھر چکی ہے. گھپ اندھیرا ہے ملت اسلامیہ میں. کمیونزم اور روس کا انقلاب برپا ہو رہا ہے. پوری دنیا فیسنیٹ ہوئی ہے کہ ایک انقلاب برپا ہوا ہے بولشوک ریولوشن کا. اور اس وقت اقبال کہہ رہے ہیں آنے والے دور میں ابلیس کی زبان سے کہ خطرہ اسلام ہے. اور یہ کتنی امید کی ایک کرن بھی ہے پوری ملت اسلامیہ کے لیے اس وقت بھی. ویورز ڈسکشن یہیں سے جاری رکھیں گی. زید صاحب کے فیسینیٹنگ نیوز آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں، اور اسی حوالے سے اقبال کو پہچاننے کے ساتھ ایوارڈ سے جان بھی رہے ہیں. بریک سے واپس آ کے اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے.